اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ آج کون سا موضوع ہے ہمارا؟ جی آج ہمارا موضوع ہے شوال کے 6 روزے۔ شوال کے 6 روزے جو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے بعد جو مہینہ شوال کا آتا ہے، جس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے، جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، تو اس عید والے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید والے دن کو چھوڑ کر باقی پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت 6 روزے، یعنی آخری دنوں میں 6 روزے رکھ لیے، درمیان میں رکھ لیے، یا شروع میں عید کا دن گزرنے کے بعد دوسرے دن سے روزہ سٹارٹ کر لیا، تو 6 روزے رکھنے کا ثواب اللہ رب العزت اس کو پوری زندگی روزے رکھنے کا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضانا ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ گویا پوری زندگی اس نے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک طرح سے نفلی روزے ہیں، لیکن ان نفلی روزوں کا ثواب اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نفلی روزے تمام نفلی روزوں میں سے ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کا ثواب جو ہے نا اللہ رب العزت نے پورے سال کے روزوں کے برابر، اور بعض روایات میں پوری زندگی کے روزوں کے برابر ثواب رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو آدمی راہ خدا میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں۔ جو خندق کی کھدائی ہوتی ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان اتنی ہوتی ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایسی 3 خندقیں ہوتی ہیں جن کو عبور کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی راہ خدا میں روزہ رکھتا ہے، اسے دوزخ کی آگ سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جیسے 70 برس کی مسافت۔ یعنی جو آدمی 70 برس تک چلتا رہے کہاں تک پہنچے گا، اس سے زیادہ اللہ رب العزت اس آدمی کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو انسان کی اور جہنم کے درمیان خندقیں کھود دی جاتی ہیں اور انسان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے، یہ ہمارے رب کا اپنے بندے پر بہت بڑا احسان ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے، اور اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لیے ایسے اوقات، ایسے دن، ایسی گھڑیاں، ایسے مہینے، ایسی راتیں مقرر کی ہیں کہ جس کے اندر تھوڑا سا عمل کر کے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا حامل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ثواب کمانے والا بن جاتا ہے۔ اور ہمارا رب تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے اور اچھے اعمال کو اختیار کرے، اور جتنا زیادہ اس کا ثواب ہوگا، جتنے اچھے اعمال ہوں گے اور جتنے اچھے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تو انسان اگر ساری زندگی روزہ رکھے تو اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اور
ریاکاری کے لیے ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے تو وہ نمازیں اس کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی، اور ریاکاری کے لیے ساری زندگی وہ اپنا مال خرچ کرتا رہے پھر بھی اللہ کو ایک ذرہ برابر بھی قبول نہیں ہے، اور ریاکاری کے لیے وہ ساری زندگی وہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور نیک اعمال جتنے بھی ہیں وہ کرتا رہے، ریاکاری والا عمل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو یہ جو رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے اور اس کو عید کے روزے بھی کہا جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں عید کے روزوں سے کہ عید کا دن گزرنے کے بعد فوراً رکھ لینے چاہیے، اگر جو آدمی فوراً نہیں رکھے گا تو پھر ان کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، حالانکہ یہ ثواب پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت وہ 6 روزے رکھ لے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پے در پہ ایک روزہ رکھا تو اس کے بعد دوسرا روزہ رکھے، تیسرا روزہ رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک روزہ رکھ لیا، 2-3 دن کے بعد دوسرا رکھ لیا، پھر 2-3 دن کے بعد تیسرا رکھ لیا، اس طرح وقفے سے بھی 6 روزے مکمل کر سکتا ہے۔ اور یکم شوال عید کا دن گزرنے کے بعد 6 روزے شروع میں بھی رکھ سکتا ہے اور درمیان کے اندر بھی رکھ سکتا ہے، اور مہینے کے آخری 6 دن کے اندر بھی یہ 6 روزے رکھے گا، تو مہینے میں جس وقت بھی وہ 6 روزے مکمل کرے گا تو 6 روزوں کا ثواب اللہ جل شانہ اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے پوری زندگی اس کے روزوں کا ثواب اسے عطا فرمایا جائے گا، یا جہنم سے اور اس کی آگ سے اس بندے کو اللہ 70 سال کی مسافت سے دور کر دیں گے، تو یہ سارا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو رمضان کے مبارک مہینے کے روزوں کے بعد شوال کا چاند دیکھنے کے بعد جب عید گزار لے تو عید کے بعد شوال کے مہینے میں جب بھی روزے رکھے گا، جس طریقے سے رکھے گا اور پے در پے رکھے گا، وقفے سے رکھے گا، شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں رکھے گا، اس کو یہ ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ جل شانہ نے ان روزوں کے اوپر بہت بڑا ثواب رکھا ہے، جو ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کا اہتمام کریں اور ان روزوں کو بھی رکھ کر اللہ سے یہ ثواب لینے کا ہم ذریعہ بنیں۔ اور اسی طرح جو بھی نیک عمل ہے، کیونکہ ہم دنیا میں تو آئے اسی لیے نا تاکہ ہم اچھے کام کریں، اور اچھے کام اللہ جل شانہ ہمیں چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دیکھوں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون ان میں سے اچھا کام کرنے والا ہے، بہترین انداز میں کون عمل کرنے والا ہے، کون اچھے نیک اعمال کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سب کو ان نفلی روزے جو شوال کے روزے ہیں ان روزوں کو رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت ان نفلی روزوں کو رکھ کر اور ان کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب کو اللہ رب العزت ریاکاری سے بچائے، نمود سے بچائے، نمائش سے بچائے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا عمل درست کرنے والا بنا دے۔ جب ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہمارے کام درست ہو جائیں گے، اچھے کام ہمارے دنیا کے اندر ہم کرنے والے بنیں گے، تو یہی ثواب ہمارا جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہمارے سامنے کل قیامت کے دن آئے گا اور ہمیں ان انعامات کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، نیک کام ہے، دین کی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان باتوں کو پھیلانا میرا آپ کا سب کا دینی فریضہ بھی ہے اور حق بھی بنتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔